بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اسم اور فعل کی علامات کے بعد حرف کی علامات میں آئے ہیں، تو اس کے بارے میں بس یہ ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو اسم اور فعل دونوں کی علامات معلوم ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں جہاں اسم اور فعل کی علامت نہیں پائی جائے گی وہاں سمجھ جائے کہ آپ حرف ہے۔ البتہ اس کے چند فوائد ہیں۔ کیا فائدے ہیں حرف کے؟ تو بتا رہے ہیں، دو اسموں یا دو فعلوں یا دو جملوں یا اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنا۔ تو اسم، فعل، جملہ، ان سارے کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے تو پتہ چل جائے گا۔ حرف کی علامت نہیں ہے تو یہاں دیکھیں، زید فی الدار، مثال ہے زید گھر میں ہے، تو فی جو ہے اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ تو حرف کے بارے میں جب پڑھیں گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون حرف ہے۔ تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو، صرف آپ کو یہاں پہ یاد کرنا ہے۔ اگر زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا سمجھنا آگے پڑھنے پہ موقوف ہے، یعنی آگے پڑھیں گے یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تعلم زید القرآن وعلمہ، یہاں واو جو ہے یہ حرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں واو میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں۔ ان تضرب اضرب، ان یہ حرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں۔ ضرب تو بالیدی، تو بازر بھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ حرف جر ہے، حرف، تو اس میں اسم اور فعل کسی کی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے، بازر بھی۔